بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیت کا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ حدیث ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں حدیث نمبر 9 کی تھی، اور آج ہم حدیث نمبر 10 کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بک کا پیج نمبر 52 ہے، اور آپ لوگ سب اپنی حدیث کو اوپن کر لیں۔ ہم اس کا ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسانہم خلقا۔ ان یقیناً اکمل کہ وہ کامل ترین ہے، مؤمنون مؤمنوں میں سے، ایمانا ایمان والا، احسانہم ان میں سب سے اچھا، خلقا جو ہے اخلاق کے لحاظ سے، یعنی کہ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کی حدیث ہے کہ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تو اب جو اس کی تشریح ہے ہم وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اخلاق ہوتا کیا ہے۔ اخلاق ہوتا ہے انسان کی جو عادات ہوتی ہیں، انسان کا جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہوتا ہے، ہم اس کو اخلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اور اخلاق انسان کا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو انسان ہمارا دوسرے انسان پہ شو ہوتا ہے وہ ہمارا اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اخلاق ہماری پہچان ہوتی ہے، یعنی اگر ہم کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک پہچان بن جاتی ہے کہ یہ انسان ایک اچھا ہے، یعنی کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی سے برے طریقے سے بات کرتے ہیں تو اس کی پہچان بن جاتی ہے کہ ایک برا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایمان والا وہی انسان ہے مومنوں میں سے جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی کہ جس انسان کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، مطلب آگے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے لہجے میں بات کرتا ہے، وہ انسان ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایمان والوں کی مومنوں کی صفات کیسے ہو سکتی ہیں؟ مومن تو وہ ہے نا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اخلاق ہوتا ہے نا وہ نہ صرف ہمیں دوسروں سے مطلب اخلاق جو ہوتا ہے نا ہمارا دوسروں کے ساتھ محبت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ صرف اخلاق کی ہی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کو صرف اخلاق کی وجہ سے ہی وہ آپ سے اتنا متاثر ہو گئے کہ وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنی دیر دعوت دین دی لیکن کبھی کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا آپ نے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، آپ کو آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے، آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ تو اس کا یہی تھا کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اچھے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس چیز سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ان کا مطلب اخلاق اچھے نہ ہوتا، مطلب وہ سخت رویہ اختیار کرتے، تو کون انسان کسی سخت رویے کی طرف متاثر ہوتا ہے؟ اس لیے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے آپ کی طرف، وہ سب سے آپ کا اخلاق ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اچھا اخلاق ہی دوسرے انسان کو اس کی پہچان کروا دیتا ہے کہ یہ انسان مطلب اس کا کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے اور اس کا ظاہر کیسا ہے۔ مطلب اگر تو ایک انسان ویل ڈریسڈ ہے، مطلب اس کے پاس ہر ایک گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر حسن خلق نہیں ہے نا، تو وہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں وہ دوسروں کے دل پہ کبھی بھی دوسروں کے دل میں محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، نہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق ہے، تو وہ یقیناً وہ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے ضرور محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے ایز اے مسلم یا ایز اے انسان، ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ سب سے اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ہماری حدیث تھی، اور آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے اچھے سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کی آج کی ڈائری میں یہی ہے کہ آپ نے جو اسلامیات یہ جو حدیث نمبر 10 ہے، آپ لوگوں نے اس کی تشریح لکھ لی ہے اپنی نوٹ بکس کے اوپر، ٹھیک ہے؟
اس کو اچھے سے ورڈ بائی ورڈ اس کے میننگس بھی یاد کرنے ہیں حدیث کے، اس کو ترجمہ کے ساتھ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس حدیث کی اچھے سے تشریح بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ.